للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله واجب الاحترام علماء کرام شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان، اس کی توفیق سے آج ہم اس کے گھر میں جمع ہیں اور جمع ہو کر حضور نبی رحمت جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بابرکت محفل پاک کی فیوض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں وہ احباب جنہیں اللہ رب العزت ایسی محافل سجانے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں ایسی روحانی مجالس میں اللہ کریم شرکت کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اپنے مقدر پر ناز کیجئے، رب کا شکر ادا کیجئے۔ حضرات ابھی آپ گفتگو بھی سماعت فرما رہے تھے اور ابھی قبلہ شاہ صاحب کا خصوصی خطاب بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میں چند باتیں بس آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج فتنہ و فساد کا دور ہے، بدعقیدگی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس فتنہ و فساد کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کا جو فریضہ ہے اسے سر انجام دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور میدان کربلا میں آپ کی جو عظیم قربانی ہے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں بس آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ طیبہ کی خانقاہ سے نکل کر کربلا کا جو سفر اختیار کیا، وہ کس لیے تھا؟ سرور عالم نور مجسم امام الانبیاء علیہ السلام کی خانقاہ کا سجادہ نشین، کوئی عام خانقاہ نہیں، مدینہ الرسول کی خانقاہ۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مدینہ کو چھوڑنا اور کربلا کا سفر اختیار کرنا، وہ کس لیے تھا؟ وہ ایک کاز کے لیے تھا، ایک مشن کے لیے تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے باطل نظام کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند کر کے ایک مثال رہتی دنیا کے سامنے رکھی ہے، وہ کیوں تھی؟ حضرات یزید کا جو
سسٹم تھا، جو نظام تھا، جو اس کی حکومت تھی، اس کے جو مین اہم ستون تھے ان میں کیا تھا؟ ایک تو شخصی آمریت تھی، ڈکٹیٹرشپ، دوسرا مسلمانوں کے بیت المال کا ناجائز استعمال تھا، تیسری بات شریعت کا کھلم کھلا مذاق تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جو شخص اس عامر کی بات نہ مانتا اسے قتل کروا دیتا جبرن۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جبرن بیعت دی گئی، لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے، تلوار گردن پہ رکھ کے کہا جاتا بیعت کرتے ہو یا تمہاری گردن اتار دی گا۔ جب حاکم وقت اسلامی سلطنت کے اندر شریعت کا غدار ہو جائے، باغی ہو جائے، کھلم کھلا مذاق اڑائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، تو ایسے حالات کے اندر امت پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس امام کو اپنے منصب سے ہٹا دے اور اس کی جگہ ایسا شخص صاحب اقتدار ہو جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو۔ کیوں؟ بڑی خوبصورت بات کہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، فرمایا اگر دریا گدلا ہو جائے تو نہروں کا پانی بھی گدلا ہو جاتا ہے، دریا کا پانی اگر گدلا ہو جائے نا تو نہروں میں آنے والا پانی بھی گدلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر حاکم وقت نیک ہو تو عوام بھی نیک ہو جاتی ہے، اگر حاکم بد کردار ہو، بے عمل ہو، تو وہی اثرات عوام پر بھی آ جاتی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ تھا گورنر مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام، فرمایا بدبخت ہے وہ حاکم جس کی وجہ سے اس کی رعایا بھی ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس موقع پر حضرات جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں پھر شریعت دو راستے دیتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے رخصت کا، ایک راستہ ہے عزیمت کا۔ رخصت یہ ہے برائی کے ساتھ سمجھوتا کر لو، ساری دنیا چپ ہے آپ بھی چپ ہو جائیں، ساری دنیا خاموش ہے آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شریعت یہ بھی راستہ دیتی ہے کہ رخصت پر عمل کر لو، اور یا پھر عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ اس باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ میں کٹ تو سکتا ہوں مگر جھک نہیں سکتا۔ یہ دو راستے شریعت نے دیے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت کے راستے پہ عمل پیرا ہو جاتے تو آج واقعہ کربلا کی یاد کوئی نہ مناتا۔ امام حسین بھی اگر رخصت کا راستہ اختیار کرتے نا، سمجھوتا کر لیتے، خاموش ہو جاتے، تو واقعہ کربلا بپا ہی نہ ہوتا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بھی دنیا والوں کی طرح خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں تو مجھ میں اور ان میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ ہو۔ فرمایا مجھے اپنی خانقاہ کو اگر چھوڑنا پڑا تو تیار ہوں، لیکن مصطفیٰ کے دین کی خاطر گردن بھی کٹوانی پڑی تو کٹوا دوں گا، لیکن کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا۔ آج لوگ جو یزید کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے اور بھی صحابہ موجود تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے، اور آج یزیدیوں کی حمایت کرنے والے لوگ نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے بھی یزید کی بیعت کرنی تھی۔ یا بھی ہم نے ایک کتاب ابن جوزی کی، محدث ابن جوزی 6 صدی کا آدمی ہے، حضور غوث پاک کا ہم اثر ہے۔ اس دور میں کسی شخص نے یزید کی وکالت کی اور یزید کے حق میں کتاب لکھی تو ابن جوزی نے رد کیا، اس کا پوری کتاب لکھی۔ بڑا اچھا کام کیا وہ شخص نے، اور اس میں وہ روایتیں لے کر آئے، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جبرن بیعت لی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گردن پہ تلوار رکھی کہ بیعت کرتے ہو یا گردن اتار۔ لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں رکھ کر یزید کے لیے بیعت لی، امیر مسلط جسے کہا گیا، زبردستی جس کے حوالے سے بیعت لی گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ امام علی مقام نے فرمایا مجھے میرے محبوب آقا نے، میرے نانا نے ایک حکم دیا ہے جس کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔
ایک مشن پر بھیجا ہے اللہ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا مشن ہے؟ ہمیں بھی اس خواب کی تعبیر، ہمیں بھی بتائیے وہ خواب کیا تھا، حکم کیا دیا سرکار نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا تا وقت کہ اپنے خدا سے نہ مل جاؤں۔ اس بات کو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے